السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں محمد یونس قاسمی۔ ناظرین، بھارت دنیا بھر میں جمہوریت کا اور ایک بڑی جمہوریت ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلواتا ہے، لیکن ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ جمہوریت ایک خالی نعرہ اور چمکدار پردہ لگتی ہے۔ اس پردے کے پیچھے سینسرشپ، ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آج ہم 3 پہلوؤں پر بات کریں گے۔ بھارت میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن سے متعلق، جہاں بھارت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، میڈیا پر کنٹرول اور صحافیوں کی آزادی پر ہونے والے حملوں کے متعلق، اور تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے عدلیہ اور اداروں پر بی جے پی کے بڑھتے ہوئے دباؤ سے متعلق۔ ناظرین، آج کے دور میں انٹرنیٹ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم ہو، کاروبار ہو، صحت کے مسائل ہوں، سیاست، سب اس پر کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن بھارت میں یہ سہولت عوام کے حق کے بجائے ریاست کا ہتھیار بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے بار بار کہا ہے کہ انٹرنیٹ تک رسائی ایک بنیادی انسانی حق ہے، مگر بھارت اس کو سب سے زیادہ چھیننے والا ملک ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے بھارت دنیا بھر میں انٹرنیٹ بند کرنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر آ رہا ہے۔ صرف 2022 میں بھارت میں 80 سے زیادہ بار انٹرنیٹ کو بند کیا گیا، جن میں سب سے زیادہ کرفیو کشمیر میں رہا۔ مقبوضہ کشمیر میں تو یہ صورتحال معمول ہے۔ کئی مہینوں تک مسلسل انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن رکھا جاتا ہے تاکہ کشمیری عوام اپنی آواز دنیا تک نہ پہنچا سکیں۔ سوچئے ناظرین، ایک ایسا ملک جو اپنے آپ کو ڈیجیٹل انڈیا کہتا ہے، وہاں انٹرنیٹ عوام کی سہولت کی بجائے کنٹرول کا ہتھیار بن چکا ہے۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے، میڈیا کی طرف۔ ناظرین، جمہوریت میں میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، مگر بھارت میں یہ ستون یا تو گرا دیا گیا ہے یا خرید لیا گیا ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز RSF کی ورڈ پریس فریڈم انڈیکس میں بھارت کی رینکنگ 180 ممالک میں 161 نمبر پر ہے، یعنی دنیا کے بدترین ممالک میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بی جے پی کے دباؤ میں اور سرمایہ دار کارٹل کے ذریعے کنٹرول میں ہیں۔ جو بی جے پی کا بیانیہ دہراتا ہے وہی قومی میڈیا کہلاتا ہے۔ جو صحافی سوال کرتے ہیں ان پر غداری اور دہشت گردی جیسے مقدمے بنائے جاتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر دلی تک کئی صحافی گرفتار اور ہراساں کیے گئے ہیں۔ ناظرین، بھارت میں میڈیا کا حال یہ ہے کہ وہاں صرف ایک ہی بیانیہ باقی بچا ہے، اور وہ ہے مودی سرکار کا بیانیہ۔ اختلافی آوازیں یا تو دبا دی جاتی ہیں یا خرید لی جاتی ہیں۔ اب ذرا تیسرے موضوع کو دیکھیے، بھارت کے عدلیہ اور اداروں کو۔ ناظرین، جمہوریت کی بقا اسی وقت ممکن ہے جب ادارے آزاد ہوں، لیکن بھارت میں بی جے پی حکومت نے عدلیہ، انتخابی کمیشن اور یہاں تک کہ یونیورسٹیوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ سپریم کورٹ کے کئی ججز خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ عدلیہ پر دن بدن حکومت کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے فیصلے جن سے بی جے پی کے بیانیے کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا تو مؤخر کروائے جاتے ہیں یا ان پر دباؤ ڈال کر انہیں تبدیل کروا دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں آزادی اظہار محدود ہے۔ JNU اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء پر ہونے والا کریک ڈاؤن پوری دنیا نے دیکھا۔ ادارے جو عوام کے حقوق کے محافظ ہونے چاہیے، وہ بی جے پی کے سیاسی ایجنڈے کے محافظ بن چکے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی حقیقت یہی ہے، ایک ملک جو اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے مگر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز میں دنیا کا لیڈر ہے۔ ایک ملک جہاں میڈیا آزاد نہیں بلکہ حکومت کے ہاتھ کا آلہ ہے، اور ایک ملک جہاں عدلیہ اور ادارے آزادی کھو کر صرف اقتدار کی طاقت کو سہارا دے رہے ہیں۔ یہ ہے بھارت کا اصل چہرہ، ایک ایسا چہرہ جس پر جمہوریت کا نقاب ہے مگر پیچھے آمریت اور جبر کی داستان ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک یہ نقاب ٹک پائے گا اور کب دنیا اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہوگی کہ بھارت کا جمہوری دعویٰ محض ایک فریب ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل یوٹیوب چینل ویژن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹس باکس میں جا کر کامنٹس ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔